رمضان کی 27ویں رات میاں بیوی کا ایک بستر پر سونا اور 5 باتیں کہنا کیوں ضروری ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ رمضان کی ایک خاص رات کے کچھ لمحوں میں جب زمین ساکت ہو جاتی ہے، آسمان کھل جاتے ہیں، رحمتیں برسنے لگتی ہیں، فرشتے آسمان سے زمین پر نازل ہوتے ہیں اور رب خود پکار کر کہتا ہے کہ ہے کوئی جو مجھ سے مانگے اور میں اسے عطا کر دوں، ہے کوئی جو میرے آگے جھک جائے، ہے کوئی جو میرے قریب آ جائے اور میں اسے تھام لوں۔ اسی لمحے اگر کوئی انسان لذت کی گہری وادی میں گم ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ رمضان کی اس رات میں کی جانے والی ایک نادانی آپ کو رب کی رحمت سے دور کر سکتی ہے؟ اس ایک لمحے میں اگر میاں بیوی نے وہ 5 کام کر لیے تو کچھ ایسا ہو سکتا ہے جس کی مثال دنیا کے کسی عذاب سے نہیں دی جا سکتی۔ ایک لمحہ جو یا تو آپ کے لیے رحمت کا دروازہ کھول سکتا ہے یا پھر ایسا قفل لگا دیتا ہے جسے کبھی نہ کھولا جا سکے۔ وہ کون سا عمل ہے جو اس وقت کرنے سے نہ صرف فرشتے رخ موڑ لیتے ہیں بلکہ آپ کے اعمال پر ایک پردہ سا ڈال دیا جاتا ہے؟ پیاری بہنوں اور میرے محترم بھائیوں، ڈرو اس لمحے سے جس میں رب تو تمہیں اپنے قریب بلا رہا ہو مگر تم کسی اور کی آغوش میں خود کو گم کر بیٹھو۔ کیا واقعی آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ نے اس وقت وہ 5 کام کر لیے تو آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ نہیں جانتے نا، لیکن جاننا ضرور چاہیے، کیونکہ جو جان لیتے ہیں وہ کبھی بھی اس لمحے کو ضائع نہیں کرتے۔ میرے محترم بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، میاں بیوی کا رشتہ صرف ایک قانونی معاہدہ نہیں بلکہ یہ وہ نازک اور لطیف تعلق ہے جسے اگر سمجھا جائے تو یہ دنیا کی سب سے بڑی عبادت بن جاتا ہے۔ میری پیاری بہنوں، یہاں پر میں آپ کو ایک ایسی مثال دے کر سمجھاتی ہوں جو لفظوں سے نہیں صرف دل کی گہرائیوں سے سمجھی جا سکتی ہے۔ یہ رشتہ اس چشمے کی طرح ہے جو کبھی میٹھے پانی سے لبریز ہوتا ہے اور کبھی پتھروں سے ٹکرا کر راستہ خود چنتا ہے لیکن بہنا کبھی نہیں چھوڑتا۔ شوہر اگر سخت مزاج ہے تو بیوی اس کی نرمی ہے، شوہر اگر خاموش ہے تو بیوی اس کی آواز ہے، شوہر اگر ٹوٹا ہوا آئینہ ہے تو بیوی اس کا عکس ہے، اگر شوہر تھکن میں ڈوبا ہوا بدن ہے تو بیوی اس کے لیے سکون کی ایک شفق ہے، اگر شوہر رات کی نیند ہے تو بیوی اس کے لیے خوابوں کی تعبیر ہے، اور اگر شوہر دنیا کے شور میں گم ہو گیا ہے تو بیوی وہ دعا ہے جو چپکے سے اس کے پیچھے چل رہی ہوتی ہے۔ اس رشتے کو محبت کی تہ میں سمجھا جائے تو یہ بالکل اس گلاب کی طرح ہے جو کانٹوں میں اگتا ہے مگر اپنی خوشبو کبھی نہیں کھوتا۔ میری پیاری بہنوں، بیوی کو چاہیے کہ وہ شوہر کے لیے وہ نرم ہوا بن جائے جو تھکی ہوئی روح کو آرام دے، سکون دے، اسے چین اور قرار دے، وہ چادر بن جائے جو سرد راتوں میں اس کے دل کو گرمی دے، وہ اجالا بن جائے جو اندھیروں میں راستہ دکھا دے، اور وہ صدا بن جائے جو خاموشی میں بھی سنی جائے۔ شوہر اگر کبھی سخت بات کر دے تو بیوی کو چاہیے کہ وہ اس کی بات کو اپنی زبان کی تلوار سے نہیں اپنے کردار کی نرمی سے کاٹے، کیونکہ جو عورت بدلہ نہیں لیتی وہ تاریخ لکھتی ہے۔ وہ عورت جس کے صبر میں دعا چھپی ہو، جس کی آنکھوں میں پانی ہو مگر زبان پر شکایت نہ ہو، اس عورت کی آہ سے عرش ہل جاتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، تمہاری بیویاں صرف تمہاری خدمت گار نہیں، صرف تمہاری نوکرانیاں نہیں، وہ تمہارے گناہوں کا کفارہ بننے والی، تمہارے لیے جہنم سے نجات کا وسیلہ بننے والی وہ بے آواز صدا ہیں جو تمہارے درد کو اپنا درد سمجھ کر رب کے سامنے گر جاتی ہیں۔ اگر کسی دن تم بے رخی سے منہ موڑ لو تو یاد رکھو وہ عورت اس رب کے سامنے سجدہ کرتی ہے جس نے اسے تمہارے لیے رحمت بنایا ہے۔ اگر تمہارے دل میں
اس کے لیے عزت نہیں ہے تو تم اس مقام سے گر چکے ہو جو اللہ نے شوہر کو عطا کیا ہے۔ اور اگر تم اس کی قربانیوں کو سمجھ لو، اس کی قربانیوں کو جان لو، اس کی خاموشی میں چھپی چیخوں کو سن لو، اس کی آنکھوں میں چھپی دعائیں پڑھ لو تو تمہاری روح تڑپ اٹھے گی۔ بیوی صرف وہ نہیں جو تمہارے کپڑے دھوتی ہے، جو تمہارے جوتے پالش کرتی ہے، جو تمہارے برتن صاف کرتی ہے، کچن میں 4 گھنٹے کھڑی ہو کر تمہارے لیے کھانا بناتی ہے، بلکہ بیوی تو وہ ہے جو تمہارے گرنے سے پہلے تمہارے لیے دعا کا زینہ بن رہی ہوتی ہے۔ وہ ہر رات اپنے رب سے کہتی ہے کہ یا رب میرے شوہر کی تھکن مجھ میں اتار دے، اس کے دل کے غبار کو میرے آنچل میں لے آ، اس کے بدن کی سختی میرے لمس سے نرمی میں بدل جائے۔ وہ عورت جو تمہارے لیے اپنے رنگ چھوڑ دیتی ہے، اپنی پہچان مٹا دیتی ہے، اپنا نام بدل لیتی ہے، اپنے جذبات مار دیتی ہے، اپنے خواب دفن کر دیتی ہے صرف تمہاری خاطر، تو کیا تمہیں اس کے جذبات کا احترام نہیں کرنا چاہیے؟ کیا تم اس کے لیے ایک مسکراہٹ بھی نہیں دے سکتے، ایک لفظ شکریہ کا بھی نہیں کہہ سکتے؟ میرے محترم بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، یاد رکھو دنیا کا سب سے بڑا المیہ وہ ہے جب شوہر کے پہلو میں بیوی کامیاب ہو، جب شوہر کے پہلو میں بیوی ہو مگر وہ اس کو اجنبی سمجھے، اور سب سے بڑی کامیابی وہ ہے جب شوہر بیوی کو صرف بیوی نہیں بلکہ جنت کا راستہ سمجھ کر دیکھے، کیونکہ وہ عورت جو تمہیں گناہوں سے بچا لے، جو تمہیں رب کے قریب کر دے، تمہیں رب کے ساتھ جوڑ دے، تمہارے دل کو نرمی سے بھر دے، وہ صرف بیوی نہیں بلکہ وہ ایک دعا ہے جو انسان کے نصیب میں کم ہی آتی ہے، اور اگر تمہیں وہ دعا نصیب ہو جائے تو اسے کبھی آزمانا نہیں، صرف تھامے رکھنا ہے، کیونکہ آزمائی گئی محبت کبھی واپس نہیں آتی اور توڑی گئی روح کبھی دوبارہ نہیں جڑتی۔ پیاری بہنوں، یہاں پر میں آپ لوگوں کو ایک ایسی حقیقت بتاتی ہوں جو صرف کتابوں میں نہیں بلکہ ان چہروں پر چمکتی ہے جو رات کے اندھیروں میں جاگ کر رب کے سامنے جھکتے ہیں، اپنے رب کو راضی کرتے ہیں، جو ساری دنیا کے سونے کے بعد اس رب کی دہلیز پر جا کر پکار لگاتے ہیں، جو دنیا کی لذتیں چھوڑ کر وہ لذت چنتے ہیں جو روح کو سیراب کرتی ہے، جو بستر کی نرمی چھوڑ کر سجدے کی سختی میں راحت ڈھونڈتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، تہجد صرف ایک نماز نہیں، یہ وہ عبادت ہے جس میں الفاظ نہیں، صرف آنسو بولتے ہیں، سجدے نہیں، صرف تسلیم اور رضا ہوتی ہے، آواز بھی نہیں، صرف دل کی دھڑکنیں رب سے بات کرتی ہیں، صرف خاموشی سے بیٹھے رہو، تہجد پڑھو، سب کچھ اللہ سن لے گا، تمہیں بولنے کی ضرورت نہیں، آواز کی ضرورت نہیں، تمہاری دل کی دھڑکنیں رب سے باتیں کرتی ہیں۔ یہ وہ لمحہ ہے جب رب قریب آتا ہے، کس کے قریب؟ انسان کے قریب، 7ویں آسمان سے پہلے آسمان پر آ کر کہتا ہے کوئی جو مجھ سے مانگے اور میں اسے عطا کر دوں، ہے کوئی جو بخشش چاہے اور میں اسے بخش دوں، ہے کوئی جو میرے قریب آئے اور میں اسے اپنا بنا لوں۔ اور اس لمحے اگر کوئی بندہ، کوئی امتی، کوئی مایوس دل، کوئی ٹوٹا ہوا انسان رب کے قدموں میں جا گرتا ہے تو وہ کبھی خالی نہیں لوٹتا۔ پیاری بہنوں، تہجد اس بہتے چشمے کی طرح ہے جو دل کی میل، گناہوں کی دھول اور نفس کی سختی کو دھو دیتا ہے، جیسے بارش کی پہلی بوند مٹی کے اندر چھپی خوشبو کو جگا دیتی ہے، ویسے ہی تہجد کی راتیں روح کی بند کلی کو کھلا دیتی ہیں۔ یہ وہ وقت ہے جب ہر چیخ، ہر فریاد، ہر سسکی، ہر پکار عرش تک جا پہنچتی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جس میں فرشتے بھی زمین پر نازل ہوتے ہیں اور آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، اگر کسی نے اپنی قسمت بدلنی ہو، اگر کسی نے رزق کھلوانا ہو، اگر کسی نے اپنے روٹھے نصیب کو منانا ہو، اگر کسی نے اپنے گناہوں کا حساب دفن کرنا ہو، اگر کسی نے ٹوٹے ہوئے
ख्वाबों को हकीकत में बदलना हो, अगर किसी ने दिल के ज़ख्मों पर मरहम रखना हो, अगर किसी ने रब को पुकार कर अपना बना लेना हो, तो फिर उसे चाहिए कि तहज्जुद की राह अपनाए, क्योंकि तहज्जुद वो दरवाज़ा है जो हर बंद दर को खोल देता है, हर बेरंग दिल को रंग दे देता है, हर थका बदन, हर रूठा दिल, हर शिकस्ता रूह जब तहज्जुद में झुकती है तो रहमत बनकर उठती है। ये वो इबादत है जो नींद की कुर्बानी मांगती है मगर उसके बदले में सुकून की जन्नत देती है। ये वो राज है जो सिर्फ़ उसको मिलता है जो रब के कुर्ब की लज्जत को दुनिया की हर लज्जत पर तरजीह देता है। ये वो लम्हा है जिसमें रब बंदे को देखकर फ़ख्र से फरिश्तों से कहता है कि देखो मेरा फ़लाँ बंदा और मेरी फ़लाँ बंदी सब की नींदों के दरमियान सिर्फ़ मेरी चाहत में जाग रहे हैं, और उस लम्हे की चमक पूरे दिन के हर काम में बरकत बन जाती है। उस वक़्त की दुआ ख़जाने खोल देती है, वो सजदा हर महरूमी का दरवाज़ा बंद कर देता है। तहज्जुद एक राज है, एक मोहब्बत है और एक मोजज़ा है जो सिर्फ़ उन्हें मिलता है जो रात के सन्नाटे में बिस्तर को छोड़कर रब की बारगाह में पुकार बनकर बिखर जाते हैं। मेरे मोहतरम भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, ज़िंदगी की राहों में जब दो अजनबी एक छत के नीचे आते हैं तो वो सिर्फ़ एक साथ रहने का नहीं बल्कि एक दूसरे में रहने का अहद करते हैं। प्यारी बहनों, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक ऐसा निक्ता बताती हूँ जो ना सिर्फ़ हैरान कुन है बल्कि ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने वाला भी है, क्योंकि मियाँ बीवी का रिश्ता अगर चाय की प्याली है तो उसमें चीनी शोहर है और दूध बीवी, और अगर पानी का उबाल आ जाए तो समझो सास ने एंट्री मार ली है। लेकिन हकीकत ये है कि मियाँ बीवी की ज़िंदगी वो लज्जत है जो कभी मोहब्बत की मुस्कुराहट में छुपी होती है, कभी खामोशी के माथे पे रखे हाथ में, कभी नरमी में दिए गए पानी के गिलास में, और कभी आधी रात को छुप कर दी गई रज़ाई में। बीवी अगर शोहर को जहर लगती है तो शोहर को चाहिए कि वो उसे चाय के साथ ले ताकि कम अज़ कम चुस्की तो लज्जत भरी हो। लेकिन अगर मियाँ बीवी चाहते हैं कि वो आखिरी सांस तक एक दूसरे के दिल में बसे रहें तो फिर सबसे पहले एक दूसरे के दिमाग में उतरना सीखें, क्योंकि जब दिल में जगह बनाने की कोशिश हो और दिमाग में लड़ाई चल रही हो तो वो रिश्ता सिर्फ़ जिस्म के आसपास घूमता रहता है, रूह तक नहीं जाता। प्यारी बहनों, बीवी वो नरम कंबल है जिसे अगर हर रोज़ झाड़ा ना जाए तो वो गर्द से भर जाता है, लेकिन अगर शोहर उस पर गुस्सा करे, उस पर चीखे, उस पर चिल्लाए तो वो चादर बनकर लिपट जाती है। और शोहर वो पुराना मोबाइल है जिसे बार बार रीसेट करके समझाया जा सकता है, लेकिन अगर बीवी उस पर हाथ रखे तो वो वाइब्रेट ज़रूर करता है। रिश्ता निभाना तब मुमकिन होता है जब मियाँ बीवी एक दूसरे की आदतों को वैसे ही कबूल कर लें जैसे बचपन में खट्टी टॉफ़ियाँ पसंद थी, क्योंकि अगर आपने हर बात का तज्ज़िया करना शुरू कर दिया तो मोहब्बत के अंदर तजस्सुस नहीं बचेगा। और याद रखो, मोहब्बत जब रोज़मर्रा की झगड़ों में गिर जाए तो उसे जगाना मुश्किल हो जाता है। बीवी अगर रोज़ खाने में नमक कम डाले तो शोहर को ये नहीं कहना चाहिए कि तुम तो कभी सीखोगी ही नहीं, बल्कि ये कहना चाहिए कि ऐ मेरी बेगम, आज खाने में तुम्हारी मासूमियत घुल गई है। और अगर शोहर की तनख्वाह कम हो तो बीवी को ये नहीं कहना चाहिए कि तुमसे तो कुछ होता ही नहीं, बल्कि यूँ कहना चाहिए कि ऐ मेरे हीरे, रिज़्क़ तो रब देता है, तू मेरी मेहनत है, मैं तेरा नसीब हूँ। यही वो अल्फाज होते हैं जो सिर्फ़ जुमले नहीं होते बल्कि ज़िंदगी बन जाते हैं। मेरे मोहतरम भाइयों, अगर आप चाहते हो कि आपकी बीवी हर वक्त खुश रहे तो उसे महंगे तोहफे नहीं, तवज्जो, वक़्त और सुबह के वक़्त एक जुमला देना सीखो। वो जुमला कौन सा है? वो ये है कि तुम मेरे लिए वो दुआ हो जो मेरी माँ ने रोक कर मांगी थी। और मेरी प्यारी बहनों, अगर शोहर थका हारा घर आए तो उसे ये मत कहना कि तुम्हें तो मुझसे फ़ुर्सत ही नहीं, तुम्हें मुझसे कोई फ़ुर्सत नहीं, तुम मेरे साथ बात नहीं करते, बल्कि ये कहना चाहिए कि ऐ मेरे सरताज, आज तुम्हारी थकन मेरी पलकों पर सूख जाएगी,
کیونکہ یہی وہ چند الفاظ ہوتے ہیں جن میں محبت نہیں ایک سجدہ ہوتا ہے۔ ایک دوسرے کی عزت وہ گلدستہ ہے جو روز پانی مانگتا ہے، اور ایک دوسرے کی غلطیوں کو معاف کرنا وہ چابی ہے جو بند تالے کھول دیتی ہے۔ رشتے کی لذت تب تک باقی رہتی ہے جب تک شکایتوں کے کانٹے نہ چبھیں، جب تک مزاح ختم نہ ہو، جب تک نیند آدھی رات کو صرف ایک دوسرے کی ہنسی سے ٹوٹتی رہے۔ پیاری بہنوں، جب شوہر خاموش ہو جائے تو اسے تانے نہ دیں، اس کے کندھے پر سر رکھ کر کہیں میں سمجھ رہی ہوں۔ اور میرے بھائیوں، جب بیوی روئے تو اسے یہ نہ کہو کہ پھر شروع ہو گئی ہو، بلکہ یہ کہنا کہ تمہارے آنسو میری دنیا کی قسمیں توڑتے ہیں۔ چپ کرو، میں ہوں نا، جب تک میں تمہارے ساتھ ہوں تمہیں کس چیز کی پرواہ ہے؟ زندگی وہ چائے ہے جس میں کڑواہٹ صرف چینی کے لیے جگہ خالی کرتی ہے۔ میری پیاری بہنوں، میاں بیوی کا رشتہ جب شکریہ، جب دعائیں، ہنسی اور نرمی سے بھر جائے تو نہ طلاق کی نوبت آتی ہے، نہ بیگانگی اور نہ ہی بے رخی کی، بلکہ صرف موت آتی ہے، اور وہ بھی اس کے بعد جب دونوں ایک دوسرے کے آنچل میں لپٹ کر جنت میں جانے کا خواب سوتے ہیں۔ اس لیے اگر تم چاہتے ہو کہ زندگی کی آخری سانس بھی ایک دوسرے کے نام پر تمام ہو تو پھر سیکھ لو کہ کبھی وقت دینا ہے، کبھی خاموشی سہنی ہے، کبھی لذت کی بجائے جذبات کو چومنا ہے، اور کبھی آنکھوں سے کہنا ہے کہ میں ہوں، بس ہمیشہ کے لیے ہوں۔ اور یہ تب ہی ہوگا جب رشتہ زبان سے نہیں دل سے نبھایا جائے گا۔ میرے محترم بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، اب بات کرتے ہیں کہ تہجد کے وقت رمضان میں ہم بستری کرنے سے کیا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے رات کے اس لمحے کو ذرا آنکھوں میں بساؤ جب آسمان خاموشی سے جھکنے لگتا ہے، جب اندھیرا سجدے میں چلا جاتا ہے، جب ہر چیز تھم جاتی ہے سوائے ان سانسوں کے جو رب کو پکارنے کے لیے رک رک کر چلتی ہیں۔ وہی لمحے، وہی وقت جب رب زمین پر خاص نگاہ ڈالتا ہے، جب رحم کی موجیں آسمان سے بہنے لگتی ہیں، جب ہر دروازہ بند اور صرف رب کا دروازہ کھلا ہوتا ہے، جب فرشتے اپنے پر بچھا کر بندوں کے سجدے پر بیٹھ جاتے ہیں، جب ہر آہ کو تحریر کیا جاتا ہے، جب ہر آنسو کو ترازو میں تولا جاتا ہے، اور افسوس کہ وہی لمحہ جب کوئی بندہ اپنی خواہش کا بندہ بن کر اپنے نفس کی غلامی کرتا ہے، رب کی طرف بڑھنے کی بجائے بیوی کے پہلو میں لذت ڈھونڈنے لگتا ہے، وہی لمحہ جب جسم کی گرمی روح کی سردی کا سبب بن جاتی ہے، وہی لمحہ جب آسمان کی طرف بلند ہونے والی نگاہیں شرمندگی سے جھک جاتی ہیں، وہی گھڑی جب عرش کی طرف جانے والی دعائیں روک لی جاتی ہیں، جب فرشتے چہرہ موڑ لیتے ہیں، جب عمل لکھنے والے ہاتھ ساکت ہو جاتے ہیں اور ان کا قلم کانپنے لگتا ہے۔ پیاری بہنوں، یہ وقت سجدے کا تھا، یہ وقت رونا تھا، یہ وقت رب سے پلٹنے کا تھا، لیکن اگر تم نے اسے لذت کی آڑ میں گزار دیا تو پھر یاد رکھو جو لمحے رب کے ہوتے ہیں ان میں اگر کوئی دوسرا آ جائے تو وہ صرف گناہ نہیں بنتا، وہ بے حیائی بن کر آنکھوں سے رسنے لگتا ہے، وہ دل کی سختی بن کر اترتا ہے، وہ دعاؤں کی رکی ہوئی بارش بن جاتا ہے، وہ ایسا پردہ ڈال دیتا ہے کہ تمہاری رزق میں چھپ کر کمی آ جاتی ہے، تمہاری نیندیں بے سکون ہو جاتی ہیں، تمہارا سکون بے وجہ چھن جاتا ہے، تمہاری بات بات پر جھگڑے ہونے لگتے ہیں، اور تمہارے درمیان وہ پیار جو دن بھر کی تھکن کے بعد مسکرا کر چائے کے کپ میں گھلتا تھا وہ کڑوا ہونے لگتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب زمین کے سینے پر ایک سجدہ تاریخ رقم کرتا ہے، لیکن اگر اسی وقت تم اپنے جسم کے خمار میں پڑے رہو اور نہ طہارت کرو، نہ دل جھکاؤ، نہ آنکھیں روتی ہوں، نہ زبان توبہ کرتی ہو، تو تم ان لوگوں میں شامل ہو جاتے ہو جن کے نام فرشتے دکھی دل سے لکھتے ہیں۔ ان لمحوں میں کیا ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے جو تمہیں اگلی صبح محسوس بھی نہیں ہوتا، لیکن تمہاری قسمت میں بے سکونی کی ایسی دیمک لگ جاتی ہے جو بظاہر نظر نہیں آتی، مگر اندر سے ہر رشتہ، ہر دعا، ہر برکت چاٹتی رہتی ہے۔ اور یہ سب اس لیے ہوتا ہے کہ جب رب نے پکارا
تم نے پکار کا جواب بیوی کی آہٹ سے دیا۔ جب رب نے کہا کہ اے بندے میرے ہو جاؤ، تم نے کہا میری خواہش میری ہے۔ جب رب نے کہا میرے لیے اٹھو، تم نے کہا بھی نیند پوری نہیں ہوئی، اور وہ وقت گزر گیا، وہ رحمت چلی گئی، وہ دعائیں قبول ہونے سے رہ گئیں، وہ آنکھیں جنہیں رو کر روشن کرنا تھا وہ خشک رہ گئیں۔ اور یہی وہ حقیقت ہے جو انسان کو دھیرے دھیرے اندھیروں میں دھکیل دیتی ہے، بغیر آواز کیے، بغیر دستک دیے۔ تو اے وہ جو رات کے سجدے کے وقت خواہش کی دہلیز پر جھکتا ہے، وہ سنبھل جائے، کیونکہ وہ وقت جو رب نے اپنے نام کیا تھا اگر تو نے کسی اور کو دے دیا تو رب تجھ سے اپنا کرم چھین سکتا ہے۔ اور جب رب کی نگاہیں ہٹ جائیں تو پھر کوئی دعا، کوئی وسیلہ، کوئی تسبیح، کوئی نماز وہ روشنی نہیں لا سکتی جو ایک لمحہ تہجد کی پکار سے ملتی ہے۔ میرے محترم بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، آج کا معاشرہ ایک ایسی اندھی دوڑ میں لگا ہوا ہے جہاں نہ منزل کا پتہ ہے نہ مقصد کی پہچان۔ ہر چہرہ مسکراہٹ کے پیچھے تھکن چھپا رہا ہے، ہر رشتہ مفاد کے ترازو پر تولا جا رہا ہے، اور ہر دل خالی ہونے کے باوجود مصروف ہے۔ ماں باپ کا ادب پرانا قصہ بنتا جا رہا ہے، بیوی شوہر کو وقت نہیں دیتی، شوہر بیوی کی بات سننا گوارا نہیں کرتا، اولاد سکرینوں میں گم ہے اور بزرگ تنہائی کی چادر اوڑے بیٹھے ہیں، زبانیں شکووں سے بھر چکی ہیں لیکن کسی کے دل میں کوئی احساس نہیں ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، صرف ایک ہی گزارش ہے کہ رمضان کی ان راتوں کو کبھی ضائع مت کرنا۔ یہ رمضان ہے، ہو سکتا ہے یہی تمہاری زندگی کا آخری رمضان ہو۔ اس رمضان میں خود کو سنبھال لو، خود کو اللہ کے حوالے کر دو، اس رمضان میں توبہ کر کے اپنے دلوں کو روشن کر لو۔ پیاری بہنوں، میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں وہ سچائی، وہ عقل، وہ روح کی بیداری عطا فرمائے جو ہمیں رشتوں کی قدر سکھا دے، جو ہمیں رمضان جیسے مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔